میرے مسلک کے عظیم مبلغ پاسبان اہل سنت، ترجمان اہل سنت، پیکر اخلاص و محبت، سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب سے ملتمس و حسین انداز میں حسین خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے
یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں۔ یہ واضح دین ہے اور یہ ہمارے لیے تعلیمات ہے۔ آنے والا شخص پوچھ رہا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار لے کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں اور علم جہاد کو بلند کروں۔ میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، میں محمد کہتا ہوں یہی تمہارا جہاد ہے۔ یہ دین سیکھا جا سکتا ہے اس ایک جملے سے بھی۔ آج ہم دیکھیں ہم کس دور میں کھڑے ہیں۔ کوئی تبلیغ پہ نکلا ہے، کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے، کوئی تنظیم بچا رہا ہے، کوئی کرکٹ کے میدان میں کھڑا ہے، بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی شخص پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر ماں باپ اجازت دیں، دیگر بہن بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں اور ماں باپ کہیں کہ بیٹا ہماری خواہش ہے کہ تم اس کام کو وقت دو، تو یہ ایک الگ بات، ان کو راضی کر کے نکلے تو اللہ کا قرب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا۔ لیکن ماں باپ کو ناراض کر کے، یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے، اور بیٹا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ڈرتے جھجکتے ہوئے کہتا ہے کہ پتر تھوڑا وقت تھوڑا آج اس دکان پہ زیادہ دیں۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت جناب ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ دین کو مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ پیٹ کا ہے۔ تو ایسا فلسفہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ بس ماؤں سے بیٹے چھینو، بہنوں سے بھائی لو، لوگوں کے گھر برباد کرو اور اپنے آستانے اپنے ڈیرے آباد کرو۔ یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام کا دین نہیں ہے، یہ کسی کا خود ساختہ تصور ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے محبوب کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لو۔ ساری زندگی حاضری کا شرف نہیں پا سکے، خیر التابعین کہلائے، صحابیت کا درجہ نہیں پا سکے، کسی عام شخص سے ملاقات کے لیے نہیں جانا، نبیوں کے امام کی دہلیز پہ حاضر ہونا۔ حوصلہ نہیں پڑتا ہے، کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں ماں کو؟ کیوں نہیں آئے؟ شاید دل میں یہ خیال آتا ہو، اور حضور نے پوچھ لیا کہ اویس ماں کو تڑپتا چھوڑ کے آ گئے، کیا تمہارے تک تعلیمات نہیں پہنچی تھی؟ یہ دین کی تعلیمات تھی نا، ورنہ مدینہ چھوڑنا مشکل ہے۔ محبوب کے زمانے میں ہوتے ہوئے محبوب کو چھوڑ کر محبوب تک نہ پہنچ پانا کتنا مشکل وقت ہوگا۔ کس شے نے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا؟ محبوب کے فرامین نے، محبوب کی تعلیمات نے کہ ماں باپ راضی ہیں تو رب رحمان راضی۔ محبوب کی شریعت نے روکا ہوا تھا، اور ایک دن ہمت کر کے ماں سے عرض کی امی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کر رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹ۔ ماں سے اجازت لی، شوق و ورفتگی میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے، اور جب در حبیب پہ پہنچے ایک عجیب کیفیت تھی۔ آگے بڑھ کر پوچھا کہ میرے محبوب نظر نہیں آ رہے،
تو کسی نے بتایا کہ وہ تو کسی سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل مرحلہ تھا، رک جاتے، انتظار کرتے، لیکن ادھر ماں کی بات یاد آ جاتی کہ بیٹا جلدی واپس پلٹ۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن چند لمحوں کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر رسول چھوڑ کے واپس ماں کی خدمت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ عشق نے فیصلہ کیا ہوگا نا کہ صاحب جن کی زیارت کے لیے تڑپ رہے انہی کے تو حکم پہ ماں کی خدمت کرنی، چونکہ عشق عمل کی راہیں آسان کرتا ہے، عشق اطاعت سکھاتا ہے، عشق فرما برداری سکھاتا ہے۔ اور اگر عشق اس طرف نہیں لاتا، چوک میں کھڑا کرتا ہے، چوراہے میں کھڑا کرتا ہے، محفل میں ہاتھ اٹھواتا ہے، زور کا نعرہ لگواتا ہے، لیکن فجر کے لیے نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، تو عشق کچا ہے صاحب، عشق پکا نہیں ہے۔ عشق پکا ہو تو وہ فجر کی صف میں بھی نظر آنا چاہیے۔ تو ہمیں عشق کو بھی تربیت کی شاید ضرورت ہے۔ ہم دھوکہ کھا بیٹھے، نفس کی خواہش ملی تو ہم چوک میں بیٹھ کے، نفس کی خواہش ملی تو ہم نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، ذوق آیا، وجد بھی آ گیا۔ یار جو وجد محفل میں آتا ہے وہ فجر کے وقت وجد کیوں نہیں آتا ہے؟ چاہ چڑھ جانا چاہیے نا کہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا وقت ہو گیا۔ محبوب نے کہا تھا نا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ عشق بھی ہمارا مرضی کا ہی ہوتا ہے۔ بات تو تلخ ہے، شاید آپ ناراض ہو، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو کسی نے بڑا سخت جملہ کہا وہ عشق جو آپ کو ابھی تک گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکا، خیال کیجئے گا وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا۔ سفر مشکل ہے صاحب، کٹھن مرحلہ ہے، لیکن ہمارا اپنی مرضی کا عشق ہے جو ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق سکھایا تھا مالک نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن حضرت اویس کرنی واپس پلٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں جا رہے تھے واپس؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے محبوب میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ عرض کی حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی؟ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، اور کوئی جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ آپ نے علماء سے وہ بات سنی ہوگی، یقین جانیے ہمیں آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے۔ جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا، گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اس سے اچھا لگتا وہ الگ کرتا، اور شام جب واپس پلٹنے لگا تو الگ کیا وہ گوشت اس نے پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ گھر پہنچا تو جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا تو روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا، اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے۔ بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں بھی موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے،
کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہ گار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے. یار ماں راضی ہونا، رب صرف جنت نہیں دیتا، جنتوں میں نبیوں کا ساتھ بھی عطا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ. وقت سمٹ رہا ہے، علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور میری آرزو ہوگی کہ آج کے اس درس قرآن سے یہ 3 باتیں ہم انگلیوں پہ زبانی یاد کر لیں اور پھر ساری زندگی ان 3 باتوں کا خیال رکھیں. علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ 3 کام کرے گا تو بڑی امید ہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں. زندگی میں تو کوئی بھی ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، کوئی کوتاہی رہ گئی تو ان 3 کام کو اختیار کرنے والے سے اللہ ماں باپ کو راضی کر کے ملاقات کروائے گا. سب سے پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائیں تب بھی. دعائے بخشش کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کر کے ذکر رسول قرآن خوانی کے ساتھ سینکڑوں لوگوں کے ہاتھ اٹھیں کسی کے ماں باپ کی بخشش کے لیے، تو یقیناً یہ برکت کی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور اتنے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعاؤں کا اہتمام کروائے. تو یقیناً یہ باعث برکت ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے، روزانہ نہیں ہو سکے گا. 2 سب آپ گاہے بگاہے کرتے ہیں، یہ برکت والی بات، لیکن دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی مرتبہ کرنی. اور ہماری مصروفیات اتنی ہیں کہ بعض اوقات اپنے بڑے ضروری کام بھی بندہ بھول جاتا ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، کہا آپ کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی والی والدیہ، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہوتی. کتنا خوبصورت عمل ہے. ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں قبروں پہ آ کے سلامی پیش نہ کر سکیں، ان کو آنا چاہیے، اس کی برکت ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. لیکن ہو سکتا ہے بیٹا مصروف اتنا ہو جائے، بیرون ملک چلا جائے، سال کے بعد بھی آ کے سلام نہ پیش کر سکے. اس کو آنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ بیٹے پہنچ سکے. تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اگر آپ نے اولاد کو 5 وقت کی نماز دی ہے، جیسے بیٹا دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا، عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں کہ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں ہمیں اعلیٰ و عرفہ ہونے کے ساتھ یاد کیا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو چاہتا کیا ہے. تو یہ آخری بات عرض کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. مجھے بتائیں کیا اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ساری اولادیں پنجگانہ نماز کی عادت رکھتی ہیں. یقین جانیے میں کہتا ہوں یار ان کی قبروں پہ تو اصالے ثواب کے رش نہیں لگے ہوں گے. کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیرے بیٹے نے ظہر کی نماز پڑھی تھی، اس کی برکت پہنچ رہی ہے. کبھی کہا جائے گا ابھی بیٹی نے مغرب کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے.
اور کبھی شاید یہ بھی کہا جائے کہ آج کرم دوبالا اس لیے ہے کہ پتر تہجد میں بھی اٹھا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ عمل ہے جس پر مجھے اور آپ کو آج کوشش کرنی ہے، مجھے اور آپ کو محنت کرنی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کوششیں اور محنتیں ضائع نہیں جانے دیتا۔ ہمیں توجہ دینا ہوگی پوری تندہی کے ساتھ اس حساس موضوع کے اوپر۔ ہمیں گھر میں میٹنگ بٹھانی چاہیے۔ دیکھو ہم پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر موضوع پہ ہم مشاورت کرتے ہیں نا۔ ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، یار اتنا بڑا اہم ایشو ہے کہ ساری اولاد بالغ ہو گئی ہے، ایک شخص بھی صبح فجر میں نہیں اٹھتا، تو اس موضوع پر بات تو ہونی چاہیے، میٹنگ بٹھانی چاہیے۔ ہمیں کیوں پریشانی نہیں اس بات کی کہ ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی؟ ہمیں کیوں اس بات کی فکر نہیں کہ ہمارے بہن بھائی نمازی نہیں بن سکے؟ تو ہمیں کوشش کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں یار یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص کوشش کرے اللہ نتیجہ نہ دے۔ ہمارے اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے یار۔ بابا فرید کی نماز کے دن جب قریب آ گئے تو ماں نے ایک دن بٹھایا اور کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر کی پڑیا بھی عطا کرتا، کیونکہ بیٹے کو نماز پسند تھی، ماں کو نماز پسند تھی اور بیٹے کو شکر پسند تھی، ماں نے دونوں کو ملا دی اور کہا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر بھی عطا کرتا۔ بیٹے کو وضو کرنے کے لیے بیچنا تو ماں نے چاہ سے مصلی بچھانا اور دیرے سے چپکے سے نیچے شکر بھی رکھ دینا۔ جیسے بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا، مصلی ہٹاتا، شکر مل جاتا۔ بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے نہیں مانگنا پڑتی، جب شکر کھانا ہو اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتا۔ یہ بابا فرید کی ماں نے سبق پڑھایا، پتر رب سے مانگنا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے میرا فرید وقت سے پہلے نمازی بن گیا۔ ایک دن ماں کسی کام سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی، دل دھڑکتا رہا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا، آج تو شکر رکھی نہیں۔ ماں دعائیں کرتی رہی، مالک میرے فرید کے سجدے کی حفاظت کرنا، تو جانتا ہے میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس میں وقت سے پہلے تیرے بندے کو تیری دہلیز تک لانا چاہتی تھی۔ ماں دعائیں کرتی رہی، ادھر رحمتوں کا می برسنا شروع ہو گیا۔ جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی، لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شکر نہیں ملی چونکہ آج رکھی جو نہیں تھی۔ کہا بیٹا لیکن، کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، جو آج نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ ماں آج شکر بھی اور طرح کی تھی، ماں آج سجدے کا ذوق بھی کچھ اور طرح کا تھا۔ یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کے دیا تھا، تو آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے۔ آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے، آج کی ماں تو ڈگری ہولڈر ہے، آج کی ماں تو اسکول کالج یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہے، آج کی ماں تو لیٹسٹ ریسرچ تک جو ہے وہ دسترس رکھتی ہے۔ آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے، اور آج ماں جہاں محنت کر رہی ہے وہاں سے نتیجہ آ رہا ہے۔ آپ یہ پچھلے دنوں میں جب رزلٹ آئے تو بڑے بڑے کالجز میں بچوں نے پوزیشنیں لی، کسی نے بورڈ ٹاپ کیا، کسی نے شہر میں پوزیشن لی، کسی نے ڈویژن کو ٹاپ کیا۔ تو جب ان کے انٹرویو لیے گئے تو وہ ننھے معصوم 15 16 سال کے بچے، ان سے پوچھا گیا کہ اتنے نمبر آپ نے کیسے لے لی، اتنے تو تاریخ میں کبھی نہیں آئے۔ تو آپ دیکھیں وہ بچے مسکرا کے کہتے ہیں یہ سب کچھ میری ماں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یار ماں محنت کرے بیٹا پورے شہر میں پہلی پوزیشن لیتا ہے، کیا ماں محنت کرتی پتر نمازی نہ بن جاتا؟ جہاں محنت ہو رہی، آج کسی سے کہ وہ کہتا ہے جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو اب ہم کیا کریں؟ معقول بات ہے، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی تھا، بچے نماز نہیں پڑھتے تو کیا کریں؟ میرا سادہ سا سوال ہے کہ ایک دن آپ بچے کو اسکول چھوڑنے گئے، آپ نے داخلہ کروا دیا، دوسرے دن تیسرے بچہ اسکول جاتا ہے، ایک دن اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے کال کی اور کہا آج آپ کا بچہ پڑھنے نہیں آیا، تو اس وقت تو نہیں آپ نے کہا ہمارا کام کہنا ہی تھا، اب اسکول نہیں آتا تو اب ہم کیا کریں؟ بچہ فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے کہا کہ ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے، آج آپ کا بیٹا کام پہ نہیں آیا، تو اس وقت تو نہیں آپ نے کہا کاٹ لیں، ہمارا کام تو کہنا ہی تھا، فیکٹری نہیں جاتا تو ہم کیا کریں؟ ایک دن جناب اپنی دکان لیٹ کھلی تو ہم نے تو تیسرے دن گھر میں پریا بٹھا لی، بہنوں کو بھی بٹھا لیا، ماں کو بھی بٹھا لیا، دادی اماں کو بھی قریب بٹھا لیا،
ہمارا لہجہ بھی تلخ تھا. ہم نے کہا کہ لاڈلے سے پوچھ لو دکان چلا سکتا ہے تو ٹھیک, ورنہ یہ اپنی کوئی نوکری دیکھ لے. میں اتنا بوڑھا نہیں ہوا, میں اپنی دکان آج بھی 8 بجے کھول سکتا ہوں. جناب اپنی دکان کی باری کیوں نہیں کہا کہ نہیں کھولتا دکان ٹائم سے تو نہ کھولے؟ ہمارا کام تو کہنا ہی تھا نا. یہ کیسی عجیب بات ہے. میں نے بوڑھے باپ کو بیمار بستر پر بچوں کو بٹھا کے کہتے ہوئے یہ سنا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا, برادری کا مسئلہ بیٹا, ایک نے جنازے پہ جانا ہے اور ایک نے چیلم پہ بھی حاضری دینی ہے. بچے کہتے ہیں ابا جی ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے, ہم کیا کہیں گے کہ ہم کدھر سے آئے ہیں, اور ہماری بڑی مصروفیات ہیں, کاروبار کے دن ہے. تو بیمار باپ بستر پر لیٹا ہوا کہتا ہے پتر اینجے نہیں, برادری نہیں چھوڑی جاتی. صاحب سب نے فجر کے وقت رب چھوڑ دیا. اس وقت خیال نہیں آیا اس بوڑھے باپ کو بھی کہ میں ان کو بٹھاؤں. او بے وقوفو نادانو, رب چھوڑ رہے ہو. برادری نہیں چھوڑی جا سکتی, جنازہ نہیں چھوڑا جا سکتا, خاندان کا مسئلہ ہے. صاحب کو یہی بھی تو سوچتا کہ رب چھوڑے بیٹھے ہیں اور رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. تو ہم وہ بچے کہتے ہیں جی ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں. تو باپ کہتا ہے جانا بتانا میں فلاں بن فلاں کا بیٹا ہوں, فلانے سے ملنا, وہ تمہیں لے کے جائے گا. اور ساتھ میں کہنا آنا تو ابا جی نہیں تھا لیکن بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکے. زورے والا جنازہ ہو, چہلم ہو, شادی ہو, اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو یا گھر کے اندر کوئی پروگرام ہو, ہر جگہ ہمیں پہنچنے کی فکر ہے. نہیں فکر رہی تو ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے کی فکر نہیں رہی. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات. ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا سکتا. بڑی درد مندانہ میں اپیل کروں گا, عرض گزار ہوں, اس موضوع پہ سوچیے. اور میں نے کہا اللہ محنت نہیں ضائع جانے دیتا. آپ پوری تندہی کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ. دیکھو میں نہیں کہتا ہم نے کوشش کی, اولاد ابھی تک نمازی نہیں بن سکی, تو کیا ہم یہ کہہ دیں ہمارا کام بس کہہ نہیں ہے؟ تو کل ہم کہہ دیں گے ہمارا کام بس کہنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جس نے جلائی ہے وہ کہتا ہے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری, یہ میری ذمہ داری, یہ قرآن میرے سے خطاب کر رہا ہے. تو ہمیں اس پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. اور اس پر میں کہتا ہوں آپ اولاد کو بہت کچھ نہ دے سکے, ہو سکتا ہے ہماری اولادیں ہمارے بار بڑے بڑے ختم نہ کروا سکے, ہو سکتا ہے وہ جو ہے وہ بہت کچھ نہ کر سکے, ہو سکتا ہے وہ صرف قبر ہی پکی کر کے چلے جائیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ نے اولاد کو 5 گانا نماز دی ہے تو یہ آپ کی اور میری آخرت میں بہت بڑی نجات کا حوالہ ہے. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام حضور علیہ السلام کی یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا, لوگوں نماز نہ چھوڑنا, لوگوں نماز نہ چھوڑنا. وقت سمٹ گیا. دوسری بات علماء نے لکھی ہے, ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو. کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں. ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو, باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی. لیکن ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بڑی عجیب محبت ہے ہماری کہ ماں باپ کے وصال کے بعد بہن بھائی آپس میں جو ہے محبت کی لڑائی میں الجھ پڑتے ہیں. بہن کہتی ہے یہ تسبیح میں نے نہیں کسی کو دینی, میرا باپ اس پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. بھائی کہتا ہے یہ میں نے رکھنی ہے, کوئی کہتا ہے چادر میں نے کسی کو نہیں دینی, کوئی کہتا ہے میں نے ٹوپی سنبھال کے رکھنی ہے. یہ محبت کی بات ہے, لوگ یہ ضرورت چیزیں جو ہے وہ سنبھال لیتے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے, میں اس کی نفی نہیں کرتا, یہ محبت کا ایک انداز ہے. لیکن میں کہتا ہوں یار یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ٹوپیاں, تسبیحاں, رومال, چادریں تو سنبھال کے رکھیں اور جو ماں باپ کے بدن کے ٹکڑے ہیں ان کو گھر سے دھکا دے کے باہر نکال دیں. ان کو ہم بٹھا لیں اور ہم کے پورا پورا حساب ہوگا, تو ہوتا کون ہے جائیداد میں حصہ مانگنے والا.
اور ہم ان کو جو بنتا ہوا حصہ وہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو کل اگر ماں باپ نے پوچھ لیا بیٹا ختم تو بڑے دلوائے، بیٹا تم نے جو ہے وہ ٹوپیاں تسمیاں رومال تو بڑے سنبھال کے رکھے، لیکن جو میرے بدن کے ٹکڑے تھے ان کو کیوں رسوا کر دیا؟ یہ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ایک روایت میں فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی ابھی 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آج ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے، خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، رشتے ٹوٹ گئے، بھائی بھائی کا گریبان۔ یہ لاہور کی کہانی ہے، 30,000 روپے کی خاطر بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ کیا حیثیت، کیا اوقات ہے 30,000 روپے کی، لیکن جب خون سفید ہو جائے، شریعت کا درد سینے میں ختم ہو جائے، دین رسول کی تعلیمات گھر سے رخصت ہو جائے، پھر پیسوں کے ساتھ سب حساب ہوتے ہیں۔ جوڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں بندوں کے اندر ہی ہوتی۔ محفل میں بیٹھے تھے، آپ کو بھی غصہ آ گیا، بہن بھی بول پڑی، بھائی بھی الجھ پڑے، تو آپ نے بھی بہت کچھ کہہ لیا۔ آپ گھر گئے، دل میں احساس پیدا ہوا کہ بالآخر یار وہ بڑی بہن تھی، چلو یار وہ بھائی تھا، اگر اس نے بات کی تھی تو میں کون سا خاموش رہا۔ دل میں احساس ہوتا ہے نا کبھی، تو اس کو انسان دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ضمیر کی اس آواز کو سنو، یہ اللہ کی رحمتوں کی آواز ہے، یہ حق کی آواز ہے جو تمہیں آتی ہے اور کہتی ہے رجوع کر لو، کوئی بات نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہیں وہ لوگ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو آتا ہی نہیں، لیکن اگر آ گیا تو بڑی دیر کے بعد آیا، اور اگر آ گیا تو یہ نہیں کہ 10 دن اب چلے گا یا ہمیشہ کے لیے قسم اٹھا لیا اس کے بعد ملنا ہی نہیں۔ فرمایا بہتر ہیں وہ لوگ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر جلدی رخصت ہو جاتا ہے، اور بدتر ہیں وہ لوگ جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور پھر ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے یہ حدیث سنی ہو اس کو سلو کیے بغیر نیند آ جائے۔ اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی ضمانت ہے اس ایک حدیث کے اندر۔ حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، حق پر ہے، جائز بات کر رہا ہے، ناجائز نہیں کر رہا، صحیح بات کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، لیکن جیسے اختلاف کرتا ہے جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے حضور اس کو میں جنت میں محل دلواؤں گا۔ جنت میں اس کا محل میرے ذمہ ہے۔ کس کا؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حضور والا جھگڑا کرنے کا ایک ہی جواز رہ گیا تھا کہ میں جناب حق پر ہوں، میں تو آخری دم تک لڑوں گا۔ یہی کہا جاتا ہے نا آج میرے معاشرے، بھائی ہم تو حق پر ہیں، ہم تو آخری دم تک لڑیں گے۔ میرے حضور فرمانے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دو، ہم تمہیں جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک عقلی سا سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے دو لوگوں میں جب اختلاف ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک ناحق ہوتا ہے، ایک جائز بات کر رہا ہے دوسرا ناجائز بات کر رہا ہے، ایک ظلم کر رہا ہے دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو شخص زیادتی کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، ناجائز نہ کرو۔ عقل یہ کہتی ہے جو زیادتی کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے، اور اگر آپ اس کو سمجھانے چلے جائیں جو حق والا ہے تو وہ تو کہتا ہے بھائی جان آپ کو غلطی لگی ہے، میرے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، آپ جا کے اس کو سمجھایا، آپ مجھے سمجھانا شروع کر دی۔ عقل یہ کہتی ہے جو ناجائز کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھائیں، لیکن میرے حضور کس سے کلام کر رہے ہیں؟ جو حق پر ہے۔ حضور عقل یہ کہتی ہے حضور والا کہ جو ناجائز کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے۔ اس حدیث کے مطابق میرے محبوب علیہ السلام اس سے خطاب کر رہے ہیں جو حق پر ہے، اور اس سے فرما رہے تو جھگڑا تو چھوڑ، ہم تجھے جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو جھگڑا تو چھوڑ، ہم تجھے جنت میں محل کے۔ اور میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا
میرے بزرگ بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ جھگڑا ہو جائے، کس بات کا جھگڑا ہوتا ہے؟ مال کا جھگڑا ہو سکتا ہے، زمین کا جھگڑا ہو سکتا ہے، جائیداد کا، یہی جھگڑے ہیں نا۔ اور ہم نے دیکھا ہے جب دو بھائیوں کی صلح نہ ہو رہی ہو نا، تو جو شخص صلح کروانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں کرواتا ہوں۔ جھگڑا کیا ہے جی؟ ایک بندہ کہتا ہے اس نے 1,00,000 روپیہ میرا دینا ہے اور یہ دیتا نہیں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں دیتا۔ اب جو جس کا لاکھ ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس دینے کی پوزیشن نہیں، یا وہ مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے، جو بھی پوزیشن۔ تو جو شخص صلح کرواتا ہے نا، دو بھائی ہیں، ایک آگے بڑا شخص صاحب ثروت تھا، اس نے کہا یار صلح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا جی میرا لاکھ آپ دے دے میں صلح کر لیتا ہوں۔ میرا لاکھ آپ دے میں صلح، میرا کون سا اختلاف، میرا تو لاکھ روپے۔ تو جو شخص صلح کروانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یار اچھا لاکھ میرے سے لے لینا، صلح کرو۔ میں نے سنا ہے، میں نے بچپن سے دیکھا ہے، لاکھ کے بدلے لاکھ ملے لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یار کسی کا جھگڑا کتنا بڑا ہوگا، میرے رسول فرماتے تو جھگڑا چھوڑ، ہم تجھے جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ اتنی بڑی ضمانت ہے یار، ساری دنیا بھی پلڑے میں رکھ دی جائے نا، جنت کا 1 انچ نہیں خریدا جا سکتا۔ اس ایک جملے پہ سارے جھگڑے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ کسی کا پوری زمین کا بھی جھگڑا ہونا تو میرے رسول اس سے بڑی ضمانت دے رہے ہیں کہ تم جھگڑا چھوڑو، ہم تمہیں جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ اچھا دوسرا سوال باقی ہے کہ عقل کہتی ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ، اور میرے آقا کریم علیہ السلام جو حق پر ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ جھگڑا چھوڑ دو، ہم آپ کو جنت میں محل کی ضمانت دیتے۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، عقل یہ کہتی ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھایا جائے، اور میرے حضور علیہ السلام اس سے بات بھی نہیں کر رہے۔ اس کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، جو حق پر ہے اس کو تو فرما رہے ہیں آپ جھگڑا چھوڑو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، اور جو ناجائز کر رہا ہے اس حدیث میں حضور اس سے بات بھی نہیں کر رہے۔ تو مجھے بتاؤ جس سے حضور آج بات نہیں کر رہے، اس کو سمجھا بھی نہیں رہے اس حدیث میں، تو ہم دیکھیں کہیں ہم اس میں تو نہیں کھڑے جو ناجائز جھگڑے کرتے۔ جبکہ ایک اور حدیث پہ فرمایا جس نے میرے ایک مزدور کی ایک مزدوری روک لی، فرمایا اس کا مقدمہ کل قیامت کے دن میں محمد لڑوں گا۔ یار جس کی ایک مزدوری روکی ہوگی اس کا مقدمہ حضور لڑیں گے۔ دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو ایک طرف فرمایا جھگڑا چھوڑو، حق پرو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں، اور دوسری طرف جس کی 1 دن کی مزدوری ہے اس کا مقدمہ فرمایا عرش کے نیچے کھڑے ہو کے میں محمد لڑوں گا۔ تو جس کی جائیدادوں کا مسئلہ ہوگا کیا حضور اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے؟ ایک مزدوری رہتی ہوگی تو حضور بات ہے میں اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ تو وہ شخص کتنا نادان ہے جو چند مرلوں کے عوض ظلم کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے، جو چند ٹگوں کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر خاندان کو توڑ دیتا ہے، برادری کو توڑ دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، ظلم کر کے جائیدادیں ہتھیا لیتا ہے۔ اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا صاحب، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس جانا ہے۔ جس شخص کو اس بات کا یقین ہے میں نے کل قیامت کے دن رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، وہ جھگڑے کو طول نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی، اب کتنی بڑی بات، ایک شخص گالی دے رہا ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر قیامت برپا نہ ہونی ہوتی پھر ہم تمہیں جواب دیتے، لیکن ایک محشر کا میدان لگنے والا، ہم نے ادھر جانا ہے، ہمیں اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو جس شخص کو یہ تصور مل گیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، وہ جھگڑوں کو طول نہیں دے گا، اس کو پتہ چلے جانا ہے منو مٹی کے نیچے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کون کس وقت چلا جائے یہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ میں آج دوپہر جمعے کے بعد ایک نوجوان کو کہہ رہا تھا کہ صلح کر لو، معذرت کر لو، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ساری زندگی بعد پہ قبر پہ بیٹھ کے بھی آپ روئیں، اس وقت پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں تھا کہ ماں نے اتنی جلدی چلے جانا، کوئی کہتا ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی نے اتنی جلدی روٹھ جانا، یہ چند روپے مانگ رہا تھا، چند ہزار کا مسئلہ تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، خاندان میں محبت بانٹیں، پیار بانٹیں، الفت بانٹیں۔ یہ بڑا سخت دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سکون کا سبب بنا دیں۔ اچھا بانٹنے کی کوشش کریں، میں یہ نہیں کہتا آپ سارے شہر میں جو ہے وہ پھول بانٹتے، شاید یہ مشکل ہوگا، اتنے پھول آپ نہ خرید سکیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ پورے شہر کے دکھ اپنے کھاتے میں ڈال لیں، شاید یہ بھی مسئلہ ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا آپ ہر گھر میں خوشیاں پہنچا دیں، شاید یہ بھی مشکل ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا آپ ساروں کے دکھ اپنی جھولی میں ڈال لیں، شاید یہ بھی مشکل ہوگا۔ میں تو یہ کہتا ہوں
اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو خدا را کسی کو دکھ نہ دینا. اگر آپ کسی کے لیے رستہ بنا نہیں سکتے تو کسی کا رستہ نہ بند کرنا. اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو اس کے لیے مشکل نہ کھڑی کرنا. اگر آپ بہت سارے پھول نہیں بانٹ سکتے تو کسی کی راہوں میں کانٹے نہ بچھانا. اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے کسی کے بے سکون ہونے کا سبب نہ بننا. آئیں محبتیں بانٹیں, پیار بانٹیں, الفت بانٹیں, رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. ان کے بارے میں کل ہم سے پوچھا جانا ہے. تیسری بات, اور میں بات مکمل کر دوں, اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو علماء نے لکھا ہے تو جو نیکی کے کام دنیا میں وہ کرتے تھے ان کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, کسی مسجد, مدرسہ یا ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے, تو یہ نہیں کہ اگلے دن آئیں تو آپ کے وہ حاجی صاحب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی نسل در نسل آگے پہنچنی چاہیے. اور یقین جانیے نیکی میں بڑی طاقت ہے. نیکی 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. نیکی میں اتنی طاقت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکتے ہو, تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے, ایک کھجور ہے اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے, کیا قیمت اس کی؟ آج کیا قیمت ہے تو 1400 سال قبل کیا قیمت ہوگی. اور اس علاقے میں جہاں کھجور کثرت سے پائی جاتی, تو ایک کھجور اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے. فرمایا اگر اتنا صدقہ بھی کر دو اس کی رحمتوں سے بعید نہیں, اس کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. اتنا صدقہ بھی قبول ہو گیا. وہ یہ نہیں دیکھتا کتنا خرچ کیا, وہ دیکھتا کس اخلاص سے خرچ کی. تو ہمیں جو ہے وہ نیکیوں کے سلسلوں کو جاری, اور باقی اپنی زندگی میں بھی میں کہنا چاہوں گا نیکی کو اتنا رواج دیں کہ آپ کی اولادیں فخر سے کہیں کہ یہ کام میرا باپ کرتا تھا, آج کے بعد میں کروں گا. یہ درس قرآن مجید ہے, کسی نے بنیاد رکھی تو یہ نسلوں میں سلسلے جاری ہونے چاہیے. دیکھو یہ آج دین ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے اسلاف کی, بزرگوں کی, علماء کی کوششوں کے بعد ہمارے تک ہے. تو اگر آج ہم کہیں بس کاروبار ہی بنانا ہے اور جائیداد ہی بنانی ہے, پلاٹ ہی خریدنے ہیں, تو صحیح یہ ورثہ ہے جو ہمارے تک پہنچا ہے. یہ 1400 سال کا تسلسل ہے. اب ہم نے اس کی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور یہ ایک سادہ سی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو جو اس کی ملکیت میں وہی وراثت میں بڑھتا ہے نا, جو پاس ہے وہی بانٹنا ہے نا. پھر آپ نے جس طرح درہم و دینار, جائیداد, زمین, پلاٹ, پلازے بانٹے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں اسی طرح دین کا حصہ بھی وہی ملے گا جو آپ کے پاس موجود ہے. جتنا دین میرے پاس ہے میری اولاد کو وہیں سے ملنا ہے نا. میں اپنے عمل کو دیکھوں تو میں اپنے والد صاحب کی محنت دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے عمل کی پختگی کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت. مثال دینا چاہوں تو اگر ان کا اتنا عمل تھا تو میرا اتنا بھی نہیں ہے. انہوں نے محنت کی, کوشش کی, علماء کی صحبتوں میں بٹھایا, بہت کام کرنے کے بعد, بہت کوشش کرنے کے بعد مجھے اتنا سا عمل ان کے حصے سے ملا. ان کے اور میرے عمل کا کوئی موازنہ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا کہ اس کے ساتھ نفس کی خواہش تھی, شیطان کی رغبت تھی, معاشرے کی برائیاں سی, بہت سارے فیکٹرز ہیں نا. تو اتنا سا تو اگلی نسل کو اتنا ملا. تو میں سوچوں میرے پاس کتنا دین ہے جو میں نے اپنی اگلی نسل کو دینا ہے. آپ سوچیں آپ کے پاس کتنا ہے, وہی ملے گا نا. اگر باپ کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں تو اولاد کہاں کھڑی ہوگی. تو یہ اولاد سے ہی دین لینا ہے, اولاد نے باپ سے ہی دین لینا ہے. تو ہمارا یہ ورثہ ہے, تو ہم اس کام کے لیے کوشش کریں, ہم نیکیوں کا تسلسل اتنا بڑھا دیں اپنی زندگی میں کہ کل فخر سے ہماری اولادیں کہیں کہ یہ کام ہمارا باپ کرتا تھا, یہ میلاد کا جلسہ وہ کرواتے تھے, آج کے بعد ہم کروائیں گے. یہ درس قرآن کا سلسلہ تھا, یہ غریب کی مدد تھی, یہ یتیم کی فیس تھی, اب ہم کریں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا, اور اس جتنا اجر دو دیکھی کریں گے اللہ سب کو اجر عطا کرے گا, اور سب جتنا اجر اللہ اس پہلے شخص کو بھی عطا کرے گا. تو ہمیں نیکی کے سلسلوں کو بڑھانا ہے. 3 چیزیں آج کے درس قرآن سے حقوق والدین کے لحاظ سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ماں باپ کا ادب ہے, احترام ہے, ان کی شفقتیں حاصل کی جائیں. اور پہلی بات یہ کہ جو ہے وہ ان کی بخشش و مغفرت کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک, اعزاء و اقربا, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے.
اور تیسرا یہ کہ نیکی کے تسلسل کو میں اور آپ کبھی بھی رکنے نہ دیں، نسل در نسل نیکی آگے چلتی رہنی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ ان کی جملہ کاوشوں کو ثمر بار فرمائے۔ جو خوبصورت طرز میں مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور جس خوبصورت اور ٹھنڈے ماحول میں جو ہے وہ اس شدت کی گرمی میں اہتمام کیا گیا، جو دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہر جگہ پہ یہ سہولیات ہے تو اللہ کے گھر مسجد میں کیوں نہ ہو؟ تو یہ کوئی بات نہیں، 4-5 ماہ کا بل ہی ہے، تو ہم خوشی سے اس کو ادا کریں تاکہ راحت ملے، نماز پڑھنے والے کو سکون ملے، اور لوگ جو ہیں وہ رغبت کے ساتھ جو ہے مسجدوں کی آبادی کا جو ہے وہ سبب بنے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو خرچ کر رہے ہیں ان راہوں پہ، اللہ ان کو مزید توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جونیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما۔ نوجوانوں نے دعوت دی، علماء کرام نے پہنچ کر حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ثروت نے پیغام کا ابلاغ کیا، یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ جن کے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے ناراض ہیں انہیں صلح کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ پنجگانہ نماز با جماعت عطا فرما۔ یا اللہ بخشش و مغفرت ان کی فرما۔ یا اللہ ہمیں رشتہ داریاں جوڑنے کی توفیق عطا فرما، خود نیکی کی زندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری نسلوں کو بھی نیکی کی راہوں کا مسافر رکھنا۔ اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز بنا، آنے والوں کو یہاں سے ہمیشہ اسلام کی سچی اور سچی فکر نصیب ہو، کام کرنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما، مزید توفیقات سے مالا مال فرما۔ جو کہا جو سنا یہ صرف کانوں تک نہ رہ جائے، یہ ہماری روحوں میں اتار دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔